السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت لاہور شہر کو اسموک سے انتہائی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ہم دنیا میں پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں اور باغات کا شہر ہے، لیکن اس میں ہماری عرصہ دراز سے جو کوتاہیاں تھیں اور اس میں ہمارے اپنے لیول پہ بھی سرکار کا تو تھا ہی، لیکن عوام کی طرف سے بھی جو ہم نے ایسے کچھ جرائم کیے جو یہ وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ اتنے آلودہ ماحول میں، اتنی پلوٹڈ جو فضا ہے اس میں سانس لینے میں مجبور ہیں۔ اور آپ یقین جانیے کہ ایک میرے دوست ہیں جو پیٹس کے پروفیسر ہیں، ان کے پاس اس وقت سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ جب کلینک پہ بیٹھتے ہیں تو رات، یعنی کہ کلینک کے بند ہونے کے 2 گھنٹے بعد بھی پیشنٹس جو ہے وہ ختم ہونے کا نام لیتے، یعنی بچے اس قدر اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح بڑی عمر کے جو ہمارے بزرگ شہری ہیں، ہمارے جو پلمنالوجسٹ دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی شدید اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ کمپیریٹیولی جو جوان لوگ ہیں، چونکہ امیون سسٹم طاقتور ہوتا ہے، وہ سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نقصان بچوں اور بزرگوں کا ہو رہا ہے۔ اسموگ کیوں کنٹرول نہیں کی جا سکی اور اب اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی بھی جو اس سیزن میں ہمیں کافی اس سے، یعنی کہ ہمیں زیادہ مریض دیکھنے میں آئے، یہ تمام معاملات جو ہیں اس کا جواب کمشنر لاہور کیپٹن ٹریڈ محمد عثمان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں دے سکتے، کیونکہ جب ڈینگی شروع میں آیا تھا تو اس وقت بھی یہ لاہور کی انتظامیہ کا بڑا ایک اہم حصہ تھے، ڈی سی او لاہور تھے اور انہوں نے بڑا کام بھی کیا اس میں۔ اور آج جب ڈینگی سے کافی مریض سامنے آئے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ سوالات بھی ان سے ہی ہم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر، السلام۔ سب سے پہلے اسموگ سر، یہ پچھلے کوئی 5-7 سال پہلے میں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ فاگ ضرور ہوتی تھی، لیکن اس فاگ سے ہمیں اس طرح سانس لینے میں پریشانی نہیں ہوتی تھی، لنگز کو کوئی پرابلم یا تھراٹ کو کوئی انفیکشن نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ 6 سال پہلے میں نے پہلی بار اس کا نام سنا کہ یہ فاگ نہیں، اسموگ ہے۔ اور اس کے بعد اس سے جو اریٹیشن اور یہ بیماریاں، اور اب یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے کیا انتظامات کیے، اور جب اس کا سیزن آتا ہے اس سے پہلے پریکاشنری میجرز کیوں نہیں لیے جاتے؟ جی بہت شکریہ یا صاحب۔ میں آپ سے اسموگ کے حوالے سے جو میری نالج ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت ہم ایسے کون سے میجرز لے رہے ہیں۔ اوبیسلی یہ شارٹ ٹرم والا ایشو نہیں ہے۔ اگر یہ شارٹ ٹرم والا ایشو ہوتا تو اس کو ہر سال کوئی نہ کوئی کنٹرول کر لیتا۔ یہ ایکچولی میڈیم ٹو لانگ ٹرم والا یا زیادہ تر لانگ ٹرم والا ایشو ہے۔ آپ جتنے بھی ہمارے انوائرمنٹ کے ایشوز دیکھیں گے نا، وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم والے ایشوز ہیں، شارٹ ٹرم والے نہیں ہیں۔ اور انوائرمنٹ پہ سم ہاؤ دی ادر ہماری جو انویسٹمنٹ ہے، ہمارے جیسے جتنے بھی پاکستان جیسے ملک ہیں جو تھوڑے سے قریب ہیں، ان کی انویسٹمنٹ آپ کو کم ہی نظر آتی ہے، کیونکہ اوبیسلی آپ کے ریسورسز کہیں اور زیادہ آپ کو شاید ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور ہم اتنا زیادہ شاید دور اندیشی کے ساتھ مستقبل میں شاید نہیں دیکھ رہے ہوتے، یا اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم وہاں پر لگائیں۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم میں بالکل جو چیزیں ریکارڈ پر ہے وہ سامنے رکھوں گا، اور ہم وہ بات کریں گے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوگی۔ میں چونکہ پہلے بھی لاہور ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو ایک تقابلی جائزہ بھی دوں گا کہ اوور دا لاسٹ فیو ایئرس کتنی کون کون سے ایریا میں کون کون سی امپرومنٹس ہوئی ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر بتانا آپ ہمارے ناظرین کے لیے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ یہ جو اسموگ کی ٹرم ہے، یہ دنیا میں سب سے پہلے 1905 میں ایک برٹش ریسرچر نے کوائن کی تھی، اور تب یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسموک اور فاگ کو ملا کے اسموگ بنتا ہے۔ ہمارے پاس یہ بات آپ کو بالکل درست ہے کہ پچھلے چند سالوں میں یہ بڑھ رہی ہے، اور بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں، اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کون کون سے ہیں۔ لیکن ایک جو ضروری بات ہے جو ہماری علم میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسموگ ہے، یہ 2 قسم کی اسموگ ہوتی ہے، ایک سمرز میں ہوتی ہے اور ایک ونٹرز میں ہوتی ہے۔ جو سمر اسموگ ہے اس کا تعلق سورج کی شعاؤں کے ساتھ ہے۔ زمین پہ جب بھی ہم کسی قسم کی کوئی امیشن کرتے ہیں، ان کا جب سورج کی شعاؤں کے ساتھ ریئیکشن ہوتا ہے، جس کو فوٹو کیمیکل ریئیکشن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو اسموگ بنتی ہے وہ گرمیوں کی اسموگ ہوتی ہے۔ سردیوں کی جو اسموگ ہے اس کا تعلق ایک ویدر فینومینن کے ساتھ ہے، جس کو ٹیمپریچر انورژن کہتے ہیں۔ عام طور پہ جیسے جیسے آپ زمین سے اوپر جاتے ہیں، جیسے جیسے ایز یو رائز ان آلٹیچیوڈ، جو ہمارا ٹیمپریچر ہے وہ کم ہوتا ہے۔ سردیوں میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے دسمبر کے مہینے میں جس میں ٹیمپریچر انورژن ہو جاتی ہے، یعنی کہ گرم ہوا اوپر چلی جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوا نیچے رہ جاتی ہے، اور اس میں یہ ٹریپ ہو جاتی ہیں وہ تمام ایمیشنز جو ہم ادروائز کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ ایمیشنز ہیں جو ہم جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون سارا سال کر رہے ہیں،
لیکن چونکہ ٹیمپریچر انورژن نہیں ہے تو وہ نکل کے جا رہی ہیں فضا میں یا دوسری سراؤنڈنگز میں, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ شاید اوزون میں ہی جا رہی ہیں, لیکن اکٹھی نہیں ہو رہی. اگر آپ کو ایک بلون میں بند کر دیا جائے تو اس بلون میں اگر آپ ایک سگریٹ پئیں گے تو اس کا دھواں جو ہے اس بلون میں اکٹھا ہو جائے گا, اوپر کہیں نہیں نکلے گا. تو یہ ایمیشنز وہی ہیں, ماں سوائے اسٹبل برننگ کے جو ہم ایڈیشنلی اس سیزن میں کرتے ہیں, جو کہ ہم کراپس کو جلاتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ایمیشنز ہیں یہ وہی ایمیشنز ہیں جو ہم سارا سال میں کر رہے ہیں, لیکن چونکہ یہ پرٹیکولر ویدر فنومینا نہیں ہے تو وہ ویدر میں کر رہی ہیں, پرٹیکولرلی اس ویدر میں آ کے وہ افیکٹ کریں گے. ایک تو بات یہ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آبادی بڑھ رہی ہے تو ایمیشنز بڑھ رہی ہیں, فیکٹری اور لگ رہی ہے تو ایمیشن بڑھ رہی ہے. یعنی ایسی تمام انڈسٹری جو کہیں نہ کہیں برننگ کرتی ہے یا کہیں کسی بھی حوالے سے کوئی ایمیشن کرتی ہے, یا اگر لیٹ سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے تو کوئی گاڑی خریدتا ہے, جتنی نئی گاڑیاں رجسٹر ہوں گی وہ کنٹریبیوٹ کریں گی. ایک ریسنٹ سروے کے مطابق جو سب سے زیادہ بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ وہیکولر ایمیشنز ہے. 43% جو ہمارا اس وقت اسماگ ہے پنجاب کے اندر, اس میں وہیکولر ایمیشنز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اباؤٹ 43%. باقی بتدریج جو ہے وہ اس سے کم. اس کو کوئی اسٹریٹجی بتائیں, آپ نے یورو 5 کی طرف بھی آپ نے میں ساروں کو باری باری آپ کو بتا دوں, چونکہ آپ نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے تو اس وقت گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, تو میں یہ سیکٹر پر سیکٹر, لیکن پہلے یہ بات ہمارے پرسپیکٹو میں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ ایشو ہے کیا. اگر تو یہ کنٹرول ہونے والا ایشو ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہا کنٹرول. میں بنیادی طور پر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ بلون میں رہیں گے تو یا تو آپ رہنا بند کر دیں, یعنی کہ آپ کچھ استعمال نہ کریں جو کہ اکنامیکلی وائبل نہیں ہے. انڈسٹری نے چلنا ہے, بالکل, تو وہ چلے گی تو وہ ایمیشن کرے گی, اور وہ ایمیشن کرے گی اور اگر ہوا بند ہو گئی ہے تو وہ اکٹھی ہو رہی ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اور مجھے افیکٹ کرے گی. اب ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, ایک یہ ہے کہ ہم انڈسٹری بند کر دیں, دوسرا یہ ہے کہ اس ایمیشن کو پیوریفائی کر لیں تھرو اے سسٹم. اس میں کوئی پیوریفیکیشن میتھڈالوجی استعمال کر کے, اسکربر لگا کے, کوئی ایمیشن کنٹرول سسٹم لگا کے اس کے اندر جو پوائزنس یا ہیزرڈس چیزیں ہیں وہ فضا میں نہ آنے دیں, اسے کم کر لیں, اسے کم کر لیں. یعنی کہ وہ فاگ بنے, اسماگ بنے تو صحیح, لیکن اتنی نقصان دہ نہ بنے کہ ہماری صحت کے لیے خطرناک ہو جائے. دنیا بھر میں یہ میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہیں, اور جب موسم کلیئر ہوگا تو آبویسلی پھر وہ نکل ہی جائے گا. تو ایک تو آپشن یہ ہے کہ بند کر دیں. بند آبویسلی اس کی فائنینشیل کاسٹ ہے. آپ نے دیکھا انڈیا کی کچھ اسٹیٹس نے بند کیا ابھی, جب انہوں نے دیکھا کہ تمام میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہماری فیل ہو گئی ہیں تو الٹیمیٹلی انہوں نے بند کیا, لاک ڈاؤن پہ گئے. خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی وہاں جانا پڑ جائے. ابھی ہم تمام میٹیگیشن اسٹریٹجیز اڈاپٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2 دن کی ایڈیشنل چھٹی آ گئی ہے, ٹرانسپورٹ کو 50% کم کیا گیا. آپ نے خود نشاندہی کی یورو 5 کی, یہ حکومت پاکستان کی اسی اسٹریٹجی کا حصہ تھا جو کہ لانگ ٹرم, میڈیم ٹو لانگ ٹرم اسٹریٹجی تھی. ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ یورو 2 کے فیول بناتی ہیں. یورو 2 آپ سمجھ لیں کہ سب سے خراب کوالٹی کا فیول ہے. یورو 5 از اے سپیریئر کوالٹی فیول جو کہ 500% یا 500 ٹائمز لیس سلفر کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے ایز اگینسٹ یورو 2. اب ہم نے, حکومت پاکستان نے اس کو امپورٹ کرنا شروع کیا, اور پچھلے 1 ماہ سے ہم لاہور کے اندر اس کی سپلائی کو, اوور ویلمنگ سپلائی اس کی تقریباً 90-92% سپلائی جو ہے وہ ہم یورو 5 کی انشور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1 ماہ میں بھی اسی کی سپلائی رہے گی, تاکہ ہم کم از کم جو ایمیشن گاڑی نے کرنی ہی ہے اس کے اندر سے سلفر کانٹینٹ ہم نے کم کر دیا, تاکہ وہ ایمیشن جو ہے وہ خطرناک یا ہیزرڈس کم رہ جائے. جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی گاڑی کی کوالٹی کیسی ہے, انجن کی کوالٹی کیسی ہے, ہم نے اس کی مینٹیننس کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی, وہ گاڑی خراب تو نہیں ہے, پرانی تو نہیں ہو گئی ہے. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ چونکہ ہائی کورٹ نے بھی کاگنیزنس لی ہوئی تھی اور فائنس کی جو لمٹ تھی, اپر لمٹ, اس کو بھی بڑھا دیا گیا, تو بہت زیادہ ایکشنز ہوئے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو فائنس کیے گئے, اور ان کو ان کی گاڑیاں جو زیادہ دھواں ایلیمنیٹ کر رہی تھیں یا نکال رہی تھیں ان کو بند بھی کیا گیا. لیکن عثمان صاحب, جو آپ کے بہت بزی روڈ ہے جہاں کئی گھنٹے ٹریفک بلاک کی صورت میں یا بڑی سلو چلتی ہے, وہاں پہ تو پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک گاڑیاں انٹر نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے اس کا پابندی کے ساتھ ساتھ تعلق جو ہے, اگین پھر وہی بات ہے کہ اس بات سے بھی ہے کہ وہاں کیا ہم انکروچمنٹس کو امپروو کر کے کوئی اپنا جو ہمارا ٹریفک کا فلو ہے اس کو بہتر بنا کے کیوں اس کو کیا اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اگین یہ جو ٹریفک کی کنجیشن کا تعلق ہے نا, اس کا تعلق ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹم کے ساتھ ہے. اگین میڈیم ٹو لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ ہے کہ اچھا روبسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہو تو میں اپنی گاڑی گھر پہ کھڑی رکھوں گا. پھر آپ شاید کوئی ٹیکسیشن بھی کر سکتے ہیں انٹروڈیوس کہ جی ایسی سڑکوں کے اوپر اگر کوئی گاڑی لائے گا اس ٹائم پہ تو اس کو, جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے, ویسٹ میں ہوتا ہے, ان کے پاس ایک روبسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کو بیک اپ کرنے کے لیے. وہ اپنی گاڑی
उसको आप मजबूर करते हैं कि तुम अपनी गाड़ी में आए तो मैं तुम्हें फाइन करूंगा या तुम ये इतने अगर पैसे तुम लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो तो फिर पे करो। उनके बैक एंड के ऊपर एक अच्छा रोबस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वो इसलिए ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट कर जाते हैं। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए इस तरह के मेजर्स फेल हो जाएंगे। एट द मोमेंट हमारे पास जो करने वाले मेजर्स हैं वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। आगे आ जाएं, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, मैं कुछ साल पहले की भी बात करूंगा, ब्रिक किल्न्स की बात करें, स्टबल बर्निंग की बात करें, इन सारे एरियाज़ में भी हम बात करते हैं। हमारे मुशाहिदे में ये बात आई कि जब हम इन फैक्ट्रीज़ में गए तो पहले तो ये है कि आज से 4-5 साल पहले, या सब आपके ख़ुद भी मुशाहिदे में होगी ये बात कि इनफैक्ट हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि किसी हवाले से एमिशन करती हैं, इनके अंदर कोई अच्छे स्क्रबर्स या कोई एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स नहीं है। इनको पर फोर्स वो सिस्टम्स लगवाए गए। अच्छा, अब इस सिस्टम की एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। अगर मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर वो चलाना है तो उसकी एक मैंने पर्टिकुलर कॉस्ट देनी है, और अगर आपने नहीं चलाया हुआ तो मैं आपके साथ कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहता। बिल्कुल, आप मुझसे आगे निकल जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ, मैं अल्टीमेटली नुकसान में आता हूँ। तो अब उनको रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करने की कैपेसिटी नहीं थी। मैं आपके सामने फ्रेंकली ये बात रख रहा हूँ कि 5-6 इंस्पेक्टर्स हैं, वो कैसे लाहौर के 350 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रोज़ाना की बुनियाद पे जाकर देखेंगे जी। नॉर्मली पॉसिबल नहीं। सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने कंबाइंड टीम्स बनाई, इनको गाड़ियाँ दी और हमने इनका एक बेंचमार्क रखा कि रोज़ाना आपने एक टीम ने तकरीबन 50 से 60 यूनिट लाजमी विजिट करने, और पर्टिकुलरली 2 चीज़ें देखनी है कि वो जो स्क्रबर है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, और वो चल रहा है या नहीं चल रहा, और अगर वो चल रहा है तो क्या उसकी वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो रही है या वो ख़राब है और वो ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं कर रहा। और फिर जब हमने जहाँ जहाँ वायलेशन मिली विदाउट एक्सेप्शन हमने उनको सील किया, और सिर्फ 2 बुनियादों पे खोला कि एक तो वो अपना स्क्रबर या इंस्टॉल कर लेगा या ठीक कर लेगा, और दूसरा वो वहाँ पर कैमरा लगाएगा ताकि दोबारा मुझे फिजिकली जाके देखना ना पड़े, बल्कि मैं अपने कंट्रोल रूम से हर वक्त देख सकूँ कि वो जो स्क्रबर है उसको उसने चलाया हुआ है। अच्छा उस्मान साहब, मुझे बार बार एक ब्रेक आ जा रहा है, इसके बाद जो अगले इसमें आपने मेजर्स लिए हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब। उनसे हम बात कर रहे थे स्मॉग की। कैप्टन साहब, आप बात कर रहे थे कि किस तरह इसको रिड्यूस किया जा रहा है, इसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स हैं कि जो हमारे यहाँ पे इनकी वो बाकियात जलाई जाती हैं फसलों की, और दूसरा ईस्ट पंजाब से भी बहुत ज़्यादा इसका आता है। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ईस्ट पंजाब से भी, देखें जो हमने पिछला शुरू में बात की कि ये जो एमिशंस हैं, इन एमिशंस के अंदर हम इनको कम करें, और जो एक सिर्फ इजाफी एमिशन होती है विंटर्स में जो कि समर्स में नहीं होती, वो ये स्टबल बर्निंग की होती है, लेकिन वो बहुत टेम्पररी है, 15 से 20 दिन की है, जो कि एक्चुअली नवंबर में हो जाती है, और दिसंबर में जिसमें एक्चुअली टेम्परेचर इन्वर्जन होती है उसमें जो ज़्यादा इंटेंस टेम्परेचर इन्वर्जन जब होती है उस वक्त स्टबल बर्निंग नहीं होती, हो चुकी होती है इससे पहले, लेकिन वो हमें इफेक्ट करती है। इससे पहले कभी भी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से इनको चेक नहीं किया जाता था जिस तरह इस दफ़ा किया गया। पीडीएम में पंजाब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू हमें एक ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट किया जहाँ पे गूगल इमेज के ऊपर वो हीट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ कि ये फॉर इंस्टेंस इस जगह के ऊपर जो है वो आग लगी हुई है, और फिर हमने अपनी फील्ड फॉर्मेशंस के थ्रू विदाउट एक्सेप्शन उन तमाम जो इंस्टेंसेस थे वहाँ पे या जुर्माना किया या वहाँ पर एफआईआर की। ऑब्वियसली चूँकि वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिन में 2 दफ़ा कम्युनिकेट होती थी तो उसकी मिटिगेशन भी की जाती थी। हमने बाउजर्स भेज के भी बहुत सारी जगहों के ऊपर पानी जो है जो अपना आग है वो बुझाई है। तो ये पहली दफ़ा हुआ, इससे पहले इस तरह से नहीं होता था। ये आग लगती थी और लग जाती थी, एक दफ़ा ये धुआं देखने को मिलता था। इस दफ़ा आपको आधे जले खेत नज़र आएंगे जिनको बुझाया गया है और जुर्माना भी हुआ है। अच्छा, एट द सेम टाइम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर हुकूमत पंजाब ये कर रही है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी के ऊपर तकरीबन 70 to 80% सब्सिडी के ऊपर वो थ्रेशर किसानों को प्रोवाइड कर रहा है जो कर रही है जो जिसकी वजह से आपको अब ये स्टबल बर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के अंदर ये जो थ्रेशर्स हैं ये हमारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, यानी कि इंशाल्लाह ताला अगले चंद सालों में किसान, हमारे पंजाब के किसान के पास इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर ये थ्रेशर्स अवेलेबल होंगे कि उनको अब आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहर के अंदर एक एडिशनल फिनोमेना होता है कूड़े को आग लगाने का। जी, कूड़ा पड़ा हुआ है, अगर कुछ समझता है कि जी यहाँ से कोई उठाने नहीं आया, वो उसको आग लगा देता है। हालांकि कूड़े को आग लगाना जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए वो न्यूसेंस है, उसकी गंदी स्मेल होती है, पंजेंट गंदी स्मेल वो निकालता है, लोग उसको नहीं पसंद करते। शरारतन हो सकता है कोई कूड़े को आग लगा दे या जलती हुई कोई चीज़ फेंक दे, तो वहाँ पे चूँकि मटीरियल इस तरह का होता है उसको आग लग जाती है। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो हाई कोर्ट की वजह से हमें
ऑथराइज हुआ और उसके ऊपर बड़े सख्त एक्शंस जो है वो शहरों के अंदर लिए गए. हमने अपनी हेल्प लाइन को एडवर्टाइज़ किया, आज भी किया हुआ है आपके चैनल, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से. मैं चाहूँगा कि हम लोगों को बताएं कि 1716 पे रिपोर्ट करें. अगर उन्हें कहीं पर भी आग लगी हुई देखी हुई नज़र आती है, ना सिर्फ उसको फौरी तौर पर बुझाया जाएगा बल्कि वहाँ पर जाके फौरी तौर पर उस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है इस पर्टिकुलर गंदे अमल को. और एज ए शहरी हम सबको सोचना चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर जगह पे आग लगा के क्या हासिल करते हैं. इसी कंप्लेंट नंबर के ऊपर या 1139 के ऊपर आप कॉल करके उस कूड़े को उठवा दें वहाँ से. आई एश्योर यू कि विद इन रीजनेबल टाइम, 24 घंटे से कम टाइम के अंदर हम उस कूड़े को वहाँ से उठवाएंगे. आग लगाने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपनी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं. हमारी इमीडिएट विसिनिटी की इन्वायरमेंट सबसे पहले हमें इफेक्ट कर रही है, बाद में किसी और को इफेक्ट कर रही है. सो मेरा ये ख्याल है कि इस अकाउंट के ऊपर भी हम इस वक्त बहुत विजिलेंट है और काम हो रहा है. अभी इंटरव्यू से पहले आपसे बात हुई कि कुछ फैक्ट्रीज आपने डिमोलिश की हैं जो कार्बन प्रोड्यूस कर रही थी, सल्फर बहुत डेंजरस लेवल तक. उसके बारे में बताएं जिसके बारे में आज यानी कि ना मुझे पता लगा कि अदालत में भी इसकी तारीफ की गई है. वो क्या था और वो किस हद तक वो प्रोड्यूस कर रहे थे इस स्मॉग में, पर्टिकुलर वो जो उसको जला कर. जी या सब, ये पर्टिकुलरली आप जो हवाला दे रहे हैं ये पायरोलिसिस प्लांट्स हैं जो कि इलीगली बने हुए थे और जो बहुत ख़तरनाक आप समझ लें रेजिडुअल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जिसमें कार्बन और जो उसका ऑयल है. कैसे? ये जो टायर्स हैं उनको हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न किया जाता है या बॉयल किया जाता है बर्नर के अंदर डाल के, और बेसिकली बॉयलर होता है वो, और उसको हाई टेम्परेचर पे, फर्नेस कह लें आप उसको, हाई टेम्परेचर पे उसको प्रोसेस करके उसकी कोल अलग हो जाती है, उसकी तार अलग हो जाती है और उसका तेल अलग हो जाता है. और ये जो उसका तेल है और जो उसका कोल है ये इतना ज़्यादा आप समझ लें कि ख़राब है हमारी इन्वायरमेंट के लिए कि इसको किसी प्रोसेस से गुजार के सही नहीं किया जा सकता. यानी कि अगर आप उस कोल को यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल तो इतना डेंजरस है, या कोई और ऐसा प्रोसेस नहीं है जो उसको साफ कर दे. या उसके क्राइम है ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मेरा ख्याल है. जी बिल्कुल ऐसे ही है. और चूंकि ये इलीगल लगे हुए थे सारे के सारे प्लांट्स, तो हमें हाई कोर्ट की सपोर्ट अवेलेबल थी, जिसकी वजह से हमने लाहौर डिवीजन के अंदर अब तक तकरीबन 30 ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हमने डिमोलिश किया है, ख़त्म किया है. यानी कि इनको सील नहीं किया हमने इनको बंद कर दिया है. यानी कि ये ख़राब मतलब आप समझ लेंगे हमने इनको तोड़ दिया है. और आइंदा भी जो है वो इसके खिलाफ जो है वो एक्शन रहेगा. और जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अप्रूव्ड तरीके हैं उसके मुताबिक अगर कोई ये बिजनेस करना चाहता है तो सौ बिस्मिल्लाह, अदरवाइज इसको टायर जलाने की इजाज़त नहीं हो. जी हाँ. अच्छा उस्मान साहब, इस सीज़न में हमें डेंगू ने बहुत मुतासर किया. आप पहले भी लाहौर इंतज़ामिया का हिस्सा रहे. डेंगू गुज़श्ता दौर हुकूमत में एक बार बहुत उसने इफ़ेक्ट किया लोगों को, अमवात भी हुई, बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए. लेकिन फिर उसके बाद हमने बड़ी एक कैंपेन चलाई और उसमें हमें श्रीलंका की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके जो एक्सपर्ट्स थे उनने आके हमें गाइड भी किया, क्योंकि वो इससे पहले गुजर चुके थे या इसको फेस करते रहे थे. और उनकी एक्सपर्टीज़ के साथ हमने इसको बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया. यानी कि फिर हमें पहले साल के बाद अगले साल तक इसका जिक्र था, फिर उसके बाद उस तरह हमें जिक्र सुनने में नहीं आया कि लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, लोगों को डेंगू हो रहा है. लेकिन अब इस साल डेंगू की रेशो गुज़श्ता कई सालों से ज़्यादा थी. जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा. मेरे ख्याल है हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए इस साल. इसमें मैं 2-3 फैक्टर्स आपको बताऊंगा. एक तो ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि डेंगू जो है वो उसका नंबर जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा है. लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपके मुशाहिदे के लिए आपको बताना चाहूँगा कि इंसिडेंटली 2021 में डेंगू पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट हुआ है. यानी कि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 गुना ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए हैं इसी साल में, सन 2021 में. और बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि ये जो सर्ज इस साल आई है उसका विद रिस्पेक्ट टू कोविड क्या पर्टिकुलर रिलेशन है और वो क्यों सारी की सारी सर्ज आई है. लेकिन जो ओवरवेलमिंग बात है जो कि हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि डेंगू, आपको पता है कि इसका ताल्लुक हमारे रहन सहन से है, हमारे लिविंग स्टाइल से, और इसको इन्फ्लुएंस करता है वेदर. एक ख़ास टेम्परेचर है जिसके अंदर इसकी आप समझ लें कि शिद्दत में इजाफा होता है, या ये इसके लिए कंड्यूसिव होता है. वन
اس کے پنپنے کے لیے, اور پھر وہ کتنا زیادہ انٹینس ہوگا یا کتنا کم انٹینس ہوگا. لیکن عثمان صاحب آپ بطور DCO میں نے دیکھا کہ آپ لاروا جو اس کو تلف کرنے کے لیے باقاعدہ کمپین چلاتے ہیں. جی بالکل چلاتے تھے, اور پورا سال چلاتے تھے. دسمبر ہم نے یہ مت پہلی دفعہ توڑی کہ یہ سردیوں میں آ کے ختم ہو جاتا ہے. ہماری سرویلنس سارا سال جاری رہتی تھی. اور ابھی بھی ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. آج سے 15-20 سال پہلے میڈیکل کی بکس میں ڈینگی کے بارے میں 1 یا 2 لائنز لکھی ہوئی تھیں. بالکل. دنیا نے پچھلے چند سالوں میں یہ دیکھا, ڈینگی کو WHO نے دنیا کی ٹاپ 10 ہیزرڈز میں یا بیماریوں میں شمار کیا آج سے 3 سال پہلے. 2019 تک دنیا کے 132 ممالک میں ڈینگی انڈیمک ہو چکا ہوا تھا, اور ان ممالک میں ایز ہائی ایز نیپال, بھوٹان, انڈیا تو جی نیچے لائے کرتا ہے نا, ٹراپیکل سے اتنا اوپر نہیں ہے. نیپال اور بھوٹان کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ پہاڑی علاقوں میں لائے کرتے ہیں, جہاں پہ سال میں شاید 3-4 ماہ برف پڑی رہتی ہے. یہ ان علاقوں تک پہنچ چکا ہے, ہمارے سوات میں پہنچ چکا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹرانزیشن کر رہا ہے, یہ ایوالو کر رہا ہے, اور یہ ایسی کنڈیشنز میں اپنے آپ کو رہنے کا عادی بنا رہا ہے جو کنڈیشنز پہلے اس کے لیے کنڈوسو نہیں تھی. یعنی کہ پورا سال یہ مچھر اب ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے. سردیوں میں یہ باہر سے نکل کے اندر آ جاتا ہے, اور ہمارے گھروں کے اندر جو گرم انوائرمنٹ ہے اس کے اندر یہ پنپتا رہتا ہے, ورنہ سردیوں میں مچھر پہلے مر جائے گا. اگر آپ نمبرز دیکھیں گے تو اس سال پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر نے پبلک سیکٹر سے زیادہ کیسز رپورٹ کیے. یعنی کہ انسیڈنٹلی پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارے کے سارے کیسز آپ کے پبلک سیکٹر سے ہاسپٹل سے رپورٹ ہوتے تھے. پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن بہت نامینل ہوتی تھی, چند کیسز پرائیویٹ سیکٹر سے رپورٹ ہوتے تھے. اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل اگر 20,000 کیس آیا ہے پنجاب میں, تو اس میں سے تقریباً 12,000 کیس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے رپورٹ ہوا ہے, اور 8,000 کیس جو ہے وہ پبلک سیکٹر سے رپورٹ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا جس میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے یہ بہت زیادہ آسان بنا دیا کہ وہ کیس ہمیں رپورٹ کریں. دیکھیں, ڈینگی کی سرویلنس یا اس کی میٹیگیشن کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کیس کہاں سے آ رہا ہے. اگر آپ کسی ایک پرٹیکولر جگہ کا کیس دیکھ کے اس کی سرویلنس کر رہے ہیں یا اس کا کیس رسپانس کر رہے ہیں, اور ڈینگی کہیں اور سے بھی آ رہا ہے, تو وہ پھیل جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لاہور میں جو 2-3 دفعہ ڈینگی پھیلا ہے, اس کی پرٹیکولر ریزن یہ تھی کہ کسی ایک مخصوص علاقے میں ڈینگی کی سرویلنس اپ ٹو دا مارک نہیں تھی, اور وہاں سے پھر وہ پھیل کے پورے شہر میں مانسون کے اندر پھیل گیا. مانسون میں آپ اس کو اس لیے نہیں کنٹرول کر سکتے کہ نہ صرف ٹیمپریچر کنڈیوسو ہوتا ہے, بلکہ ہر دوسرے تیسرے دن ایسی جگہ سے پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے بارش کا, جہاں پہ آپ اس کو پھر ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. آپ کی چھتوں کے اوپر ٹوٹے ہوئے برتن ہیں, پتوں کے اوپر, درختوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سوراخوں کے اندر اتنی زیادہ جگہیں کریٹ ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کو آپ ایلیمینیٹ کرنا کائنڈ آف ہیومنلی پاسبل نہیں رہتا, اور وہ اتنی فریکوینسی کے ساتھ بارشیں ہوتی ہیں کہ پھر آپ اس کو میٹیگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا ایریا نہ چھوڑا ہو جہاں پر آپ کی سرویلنس نہ ہو رہی ہو, تو پھر آپ اس کو میٹیگیٹ پرومپٹلی کرتے ہیں. اگر کوئی ایریا ایسا رہ جائے, یعنی کہ اگر رپورٹنگ ایرر نہ ہو, تو پھر آپ اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. یہ مشاہدے میں بھی بات ہے اور ہم نے اس سے پہلے کیا بھی ہے. کووڈ کا جو نیا ویریئنٹ ہے میکرون, وہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے. لاہور ڈویژن میں آپ کیا اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے, اس حوالے سے میں سوال کروں گا, لیکن مجھے بار بار بریک کا کہا جائے. بریک کے بعد آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان. ان سے ہم بات کر رہے تھے, اور انٹرویو کے آخر میں بات ہوگی کووڈ کی. آپ نے اس کے لیے ایک کمپین چلائی جب ہم ڈیلٹا ویریئنٹ سے نبرد آزما تھے, جو کہ کووڈ کے جو انیشل ویریئنٹ آیا اس میں بڑا سخت تھا اور بڑی تیزی سے پھیلتا بھی تھا اور لنگس کو بھی افیکٹ کر رہا تھا. اب ایک نیا ویریئنٹ آ گیا ہے جو WHO کے مطابق شاید ڈیلٹا ویریئنٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک ان کو ڈاکٹرز کو بھی اس کو سمجھنے میں ڈیٹا بڑا لگ رہا ہے. میکرون کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی, اور خصوصاً جو لوگ ابھی تک ویکسین نہیں لگوا رہے, آپ دیکھیں باقی ویسٹ میں تو اب بوسٹر ڈوزز لگنی شروع ہو گئی ہیں, لیکن جو نہیں لگوا رہے کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ ویکسینیٹ ہوں؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یاسب آپ کا. میں 1-2 منٹ لے کے تھوڑا چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ جب ہم نئے ویریئنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, اور مطلب ہمیں پریشان کیوں ہونا ہے یا کیوں نہیں ہونا. لیکن اس سب سے پہلی بات جو سب لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے, وائرس جب تک ہماری سوسائٹی میں سرکولیٹ کرتا رہے گا, نئے ویریئنٹس آتے رہیں گے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو کب ختم کرنا ہے. جتنی جلدی ہم اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا کے اس کے اگینسٹ پروٹیکٹڈ ہوں گے,
उतनी जल्दी इसके वेरिएंट्स बनने बंद होंगे। जब वायरस को सोसाइटी में एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने की फैसिलिटी मिलेगी तो वो जब भी नए होस्ट में जाएगा उसमें थोड़ी बहुत म्यूटेशंस आएंगी, और कोई एक म्यूटेशन हज़ार लाखों में से ऐसी होगी जो म्यूटेशन ऑफ कंसर्न हो जाएगी, यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न। WHO ने इससे पहले 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा, अल्फा को, ब्रेवो को, गामा को और डेल्टा को। ब्रेवो नहीं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न थे। ये 5वां वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना है। जब हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं तो उसकी 3-4 रीजंस होती हैं। सबसे पहली रीज़न ये होती है कि उसकी जो आप समझ लें स्प्रेडेबिलिटी है, यानी कि फैलने की जो ताकत है वो दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा है। वो क्यों हम देखते हैं? क्योंकि इसकी वजह से आपने सोशल मेजर्स लेने होते हैं। यानी अगर आपको ये पता चले कि ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उन मुल्कों से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, लॉकडाउन्स करेंगे। सोशल मेजर्स हर वो चीज़ है जो कि आपने आउटसाइड ऑफ अ हॉस्पिटल करनी है, यानी कि नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस भी इनको कहा जाता है। तो आप उसकी जो फैलने की इस्तात है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मुंतकिल होने की जो इस्तात है, वो इसलिए डिटर्मिन करते हैं। अभी तक के मुशाहिदे में, ऑल्दो डाटा भी बहुत कम है, लेकिन अभी तक के मुशाहिदे में ये बात आ रही है कि डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी। आपको याद रहे कि डेल्टा वेरिएंट भी पिछले वेरिएंट से बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो ये जब उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा तो ये एक दफ़ा हमारे हेल्थ सिस्टम को परेशान करेगा। जो बात अच्छी अभी तक सामने आई है, जो दूसरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर जो दूसरी चीज़ जिसका मुशाहिदा किया जाता है वो ये कि इसकी डिजीज़ स्वेरिटी कितनी है। डिजीज़ स्वेरिटी इसलिए ताकि आपको पता चले कि इसने हेल्थ सिस्टम को कितना ख़राब करना है, कितना ज़्यादा हमें नए वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल में नए बेड्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक टाइम पे जितने ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा फिर मोर्टेलिटी भी इवेंचुअली बढ़ जाती है। सो इसलिए अभी तक जो अच्छी बात है, इवन साउथ अफ्रीका से, यानी कि अभी तो दुनिया के दूसरे ममालिक भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इवन साउथ अफ्रीका जहाँ का ये ओरिजिनल वेरिएंट है, जहाँ से ये रिपोर्ट हुआ है, वहाँ पर से भी ये डाटा, अच्छा डाटा ये मिला है, या खुशाइन डाटा ये मिला है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशंस या क्रिटिकलिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो उन लोगों को जो कोविड वैक्सीनेट, मैं आता हूँ उस तरफ। आज जो अगली बात है वेरिएंट ऑफ कंसर्न के हवाले से वो ये है कि इसके सिम्टम्स तो चेंज नहीं हुए। हेल्थ सिस्टम को ये तब डेंट डालता है नया वेरिएंट कोई, जब उसकी डिजीज़ प्रेजेंटेशन चेंज हो जाए। हमारे सबके मुशाहिदे में है, जब शुरू के 3 वेरिएंट्स थे उसमें लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट चला जाता था, यानी कि टेस्ट की बजाय डॉक्टर सिर्फ आपसे ये सवाल करके आपको एहतियात करने का बोल देता था और बाद में आपको टेस्ट करने का बोलता था, जब उसको आप ये कहते थे कि मेरी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट होगी। और कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स थे, माइल्जिया होता था, बुखार होता था, बॉडी एक्स है, गला ख़राब होना, ये पेट सिम्टम्स थे जिसकी वजह से डॉक्टर आपको पहले ही कोविड के तौर पर सस्पेक्ट करके आपको टेस्ट बोल देते। आपने देखा डेल्टा वेरिएंट में लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल टेस्ट नहीं था, टॉप 10 सिम्टम्स में वो नहीं था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से फैला। यानी वन ऑफ द रीज़न फॉर डेल्टा स्प्रेडेबिलिटी वाज के लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट नहीं था, लोग बीमार थे, लेकिन चूंकि उनको सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट मौजूद थी इसलिए वो अपने कोविड नहीं, और फिरते रहते थे और उसकी वजह से दूसरों को भी बीमारी फैलाते। तो जब किसी वेरिएंट की डिजीज़ प्रेजेंटेशन में तब्दीली आए तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है, क्योंकि उसकी वजह से हेल्थ सिस्टम ने अकॉर्डिंगली अपनी डेफिनेशंस चेंज करनी है, डॉक्टर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात ये है जो कि आपने जिसकी निशानदेही भी की, वो ये कि क्या ये वैक्सीनेशन को डॉज कर रहा है या री इन्फेक्शंस क्रिएट कर रहा है। तो उस हवाले से जो टिक है वो नेगेटिव साइड पर है, यानी कि बुरी साइड पर है कि ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक जो मुशाहिदे में बात आई है, जितना भी डाटा अवेलेबल है, उसके मुताबिक ये री इन्फेक्शंस कर रहा है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास अब ऑप्शन सिर्फ ये है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और एहतियात करें। अच्छा, अब वैक्सीनेशन के हवाले से जो अगला सवाल था या जो अभी दुनिया जिसको तहकीक कर रही है वो ये कि क्या ये मौजूदा वैक्सीनेशंस को डॉज तो नहीं कर रहा, यानी कि अगर अंदर आपने ताज़ी इम्यूनिटी डेवलप हुई है तो क्या वैक्सीन आपके खिलाफ इनफेक्टिव हो जाएगी। और खुदा न खास्ता अगर ये बात साबित हुई तो तकरीबन 3 से 4 माह लग सकते हैं नई वैक्सीन के क्रिएट होने में, और फिर वो हमारे जैसे या गरीब ममालिक में कब पहुंचेगी वो उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन चूंकि अभी तक का डाटा ये बता रहा है कि ये ज़्यादा स्वेयर डिजीज़ नहीं क्रिएट कर रहा, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात इतनी ज़्यादा हमें हॉन्ट नहीं करेगी। ऑल्दो अभी तक जितने भी वेरिएंट्स आए उनमें से कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं था जिसके अगेंस्ट वैक्सीन की प्रोटेक्शन बिल्कुल भी ना हो। नहीं, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ओरिजिनल जो वैक्सीन थी, हालांकि तमाम वैक्सीन जो बनी वो ओरिजिनल वुहान वेरिएंट के ऊपर बनी, लेकिन जितने सब्सिक्वेंट वेरिएंट्स आए वो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ज़रूर
ویکسین جو تھی ان کے اگینسٹ پرووائڈ کرتی تھی, اور بلکہ 60% سے زیادہ پروٹیکشن جو ہے انہوں نے پرووائڈ. یعنی کہ اس میں کیجویلٹیز ریٹ, یعنی کیجویلٹی ریٹ تو بہت زیادہ کم ہوا. تو اومیکرون کے حوالے سے بھی جو ابھی تک مشاہدہ ہے اور جو ایکسپرٹس کا خیال ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی ویکسین, ان کے جو موجودہ ویکسینز ہیں وہ اس کے لیے بھی کارگر ثابت ہوگی. ہمارے پاس لاہور میں کیا آپشن رہ جاتی ہے, یا پنجاب میں یا پاکستان میں کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ ہم اس طرح کی اکانومی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ٹریول ریسٹرکشنز لگا دیں. آپ کو پتہ ہے پہلے بڑی مشکل سے ہم کووڈ کے جھٹکے سے باہر نکلے. ہمارے پاس الٹیمیٹلی یہی آپشن ہے کہ ہم احتیاط کریں, اور جو لوگ ویکسینیشن سے رہ گئے ہیں ان کو ویکسینیٹ کروائیں. احتیاط کے حوالے سے بات کریں تو میں آپ کو یہاں ضرور بتانا چاہوں گا, ہم نے لاہور میں ایک کیمپین کا اضافہ کیا جس کا نام تھا لاہور ویئرز ماسکس. بالکل. اور ہماری یہ کیمپین الحمدللہ اتنی مشہور ہوئی کہ امریکہ کی ایک مشہور کلودنگ کمپنی جس کا نام ہینز برانڈز ہے, انہوں نے ہمیں 30 ملین ماسک فری آف کاسٹ ڈونیٹ کیے, جو کہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں, اور میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنوری کے فرسٹ ویک تک وہ پاکستان پہنچ جائیں گے, اور وہ ہم فری آف کاسٹ لوگوں کو تقسیم کریں گے. اس سے پہلے ہم نے لاہور کے اندر بے تحاشا فری آف کاسٹ ماسک تقسیم کیے, جو کہ جس کے اوپر سرکاری 1 روپیہ بھی خرچ نہیں آیا, اور تمام کے تمام ماسک جو ہیں وہ ہمیں مختلف انڈسٹریلسٹ نے اور مختلف جو فلنتھراپسٹ ہیں انہوں نے دیے, اور وہ ہم نے پاکستان پوسٹ کے تھرو لوگوں کے گھروں میں پہنچائے. سو ہمارے پاس اس نئے ویریئنٹ کو لے کے صرف اور صرف 2 آپشنز ہیں کہ ہم احتیاط کریں اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. اور احتیاط کے اندر یہ لازم ہے کہ ہم باہر نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں, کراؤڈڈ پلیسز میں. آج کل تو ماسک ہمیں انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی اسموگ کے لیے بہت ضروری ہے, بہت زیادہ کام کرے گا. خاص طور پہ جو بزرگ ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, ان لوگوں کو ماسک پہننا چاہیے, اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا ہے شخص جو کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو اس کو کنونس کریں, ان کو بتائیں یہ تمام ویکسینز جو ہیں وہ سیف ہیں. اب تک دنیا میں اربوں لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے, اور کوئی ایسا انسیڈنس رپورٹ نہیں ہوا کہ خدا نخواستہ اس ویکسین کی وجہ سے کوئی, کسی بھی ویکسین کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے. دنیا میں اب 14 سے زائد ویکسین جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. پاکستان میں جتنی بھی ویکسینز لگ رہی ہیں وہ WHO سے منظور شدہ ہیں, اور ہمیں اپنے لوگوں کو ان کو لگوانا چاہیے. بہت بہت شکریہ کیپٹن عثمان صاحب, آپ سے ملاقات کا انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے جب یہ میکرون ویریئنٹ کے حوالے سے کوئی آپ کی کمپین ہوگی اس پہ بات کرنے کے لیے. ناظرین, 3 چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی کمشنر صاحب سے. ایک تو اسموگ کے حوالے سے, اس حوالے سے میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں ہمیں خود بھی بڑی ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے. حکومت پر تمام چیزیں ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ جو اپنے کارخانوں میں ایسی فیول برن کر رہے ہیں یا ایسی چیزیں جس طرح کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جن فیکٹریز کے خلاف کارروائی کی, ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ہی بچوں کو زہر دے رہے ہیں. یہ فضا جو ہے یہ سورج کی روشنی اور یہ فضا سب کے لیے ہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ برن کر رہے ہیں اور DHA میں موجود آپ کا بنگلہ اس سے محفوظ رہے گا. اسی طرح دوسری بات ڈینگی کے حوالے سے کہ پہلے بڑی ایک کمپین چلی اور لوگوں میں اویئرنیس بھی آئی کہ وہ اپنے گھروں میں پانی کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے, لیکن اب اس حوالے سے بھی جو ہم نے لاپرواہی دکھائی اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا کہ اس سال ڈینگی کے کیسز بہت زیادہ تھے. تیسری اور آخری بات میں کووڈ ویکسین کے حوالے سے کروں گا کہ میں نے کووڈ کی دونوں ویکسینز لگوائیں, اور ابھی چند روز قبل میں نے اس کی بوسٹر ڈوز بھی لگوائی. لیکن یقین مانیں کوئی ایسی چیز مجھے تو فیس نہیں کرنی پڑی, نہ میری پوری فیملی کو, نہ میرے بچوں کو فیس کرنی پڑی. ہاں البتہ یہ ضرور ہوا کہ کووڈ ویکسین سے پہلے میں کووڈ کا شکار ہو کے ICU میں پہنچا. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد میں کتنی بار کووڈ کا مجھ پر اٹیک ہو چکا ہے, اور مجھے پتا بھی نہیں اس کا چلا. ہاں ایک واقعہ میں ضرور آپ سے ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ میرے ایک دوست کے والد صاحب جن کی عمر 73 کے قریب تھی, ان کو کووڈ ہوا. ملٹیپل ایشوز پہلے ہی چل رہے تھے, ان کے ہارٹ کا ان کو پرابلم تھا, شوگر کا, بلڈ پریشر کا, اس عمر میں ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کووڈ سے سروائیو صرف اس لیے وہ کر گئے کہ انہوں نے کووڈ کی دونوں ڈوزز لگوا رکھی تھی, ورنہ تو یہ ان کے لیے خدا نخواستہ جان لیوا ثابت ہوتا. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کووڈ ویکسین ہے یہ زندگی ہے, یہ علاج ہے. خدارہ جو سوشل میڈیا پہ میں جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اور جو لوگ یہ بغیر تحقیق کے چلا رہے ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ یہ جو اموات ہو رہی ہیں اس کا وزن ان کے کندھوں پہ ہوگا. آپ بغیر تحقیق کے اس بات کو مت پھیلائیں. پوری دنیا میں کہ کووڈ ویکسین کو لگانا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے, تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, اور یہی وجہ ہے کہ لاہور میں ایک دم کیسز جو ریڈیوس ہوئے, جو ایک میسو لیول پہ کووڈ کی ویکسین کی جو مہم چلی اس سال بھی اور اس سے پچھلے سال کے اینڈ پہ, اور ہم نے دیکھا کہ ایکسپو سینٹر میں ایک بہت بڑا ویکسینیشن سینٹر قائم تھا, اس کے علاوہ بھی تمام ہاسپٹلز میں ویکسین اویلیبل تھی. اس وجہ سے کووڈ کا گراف جو تھا وہ نیچے آیا. تو آپ
سے میری درخواست ہے کہ یہ جو نیا ویریئنٹ آ رہا ہے یہ شاید ڈیلٹا سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلے گا، اور جن لوگوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی وہ ویکسین لگوائیں. اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.